اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخْلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کی پہلے پارے میں دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 8واں رکوع ہے جو 10 آیات بینات پر مشتمل ہے، جس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان 10 آیات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوگا: بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے نیک، پھر ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، بلند کر دیا، پکڑو جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے طاقت کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو لوگ تمہیں میں سے تھے اور انہوں نے سنیچر کے معاملے میں حد کو پھلانگ دیا تھا، اور پھر ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر، اور پھر ہم نے بنا لیا اسے ایک عبرت ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک بہترین نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کہ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔
قوم کے لوگ بولے ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے پروردگار سے، وہ ہمیں بتائے کہ کیسی ہو وہ گائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ایک دم بچیا، درمیان اس کے کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کو بہت ہی خوبصورت اور فرحت بخش لگے۔ انہوں نے کہا اب دعا کر دیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں ذرا اور واضح کر کے بتائے کہ کیسی ہو گائے، ہمیں گائے کے بارے میں تھوڑا شبہ ہو گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ استعمال کی گئی ہو زمین کے جوتنے میں اور نہ ہی کھیت کے سینچنے میں، بالکل صحیح سالم، اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کے لوگ بولے ہاں اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ یہ کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ 10 آیات جو ہیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ اس رکوع کو جیسا آپ کا خادم اس کے پہلے درخواست کرتا رہا ہے کہ جو رکوع پڑھا جانے والا اس پر آپ اگر ایک نظر ڈال لیں اس ہفتے میں، اور اس ہفتے کے بدلے اگر اسی جمعے کو جس دن وہ پڑھا جانے والا، تو انشاءاللہ آپ کو رکوع کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی مختلف آیات میں ایک ایک آیت ہے، لیکن ایک ایک پورا واقعہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک اصول بیان فرمایا۔ قرآن پاک جو ہے وہ اصول کو بیان کرتا ہے، ہمیشہ خیال رکھو کسی چیز کا اصول اگر آدمی کو معلوم ہو تو اس کی فروع جس کو کہتے ہیں، اس سے نکلنے والے مسائل جو ہے وہ خود بخود اس کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بنیادی نہ معلوم ہو تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا والنصارى والصابی، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نصرانی اور صابی۔ یہ صابی کون ہیں؟ یہ صابی ایک قوم تھی نزول قرآن کے وقت جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ کوئی ستارہ پرست قوم تھی، بعضوں کی یہ تحقیق ہے، اللہ بہتر جانے۔ کوئی قوم ضرور ہے جس کی تفصیل قرآن نے یہاں نہیں بیان فرمایا۔ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے تو پورے عقائد کو کھول کر قرآن نے بیان فرمایا۔ ابھی تو پورا تذکرہ جو ہے وہ یہودیوں کی شرارتوں کا چل رہا ہے، پورا سلسلہ جو چل رہا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات پر کتنا عمل کیا، کیسے عمل کیا، وہ سب کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اس امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو تم کو نبیوں کے سردار کی امت کی حیثیت سے پیدا کیا ہے میں نے، تم کو اس نبی کی امت بنایا جس نبی کی امت ہونے کی دعا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کی تھی۔ تم اپنے نبی کی قدر کرنا، اپنے نبی کی قدر کرنا، ان ناقدریوں کا شکار نہ ہونا جس کا شکار بنی اسرائیل ہوئے۔ اس لیے پہلی آیت نے ایک اصول بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں اور صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل نیک کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب یہود و نصارہ اس سے کون مراد ہیں؟ نزول قرآن کے وقت یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو صحیح العقیدہ تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا، اور اس کے صحیح عقیدے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم، اور
ان کی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی تھی، عالم سے زیادہ کون جانے گا کتاب کو اور وحی کو؟ اگر عالم اس کو چھپاتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو عالم اس کا ذمہ دار ہے، لیکن عالم ہونے کے ناطے اس کو تو زیادہ معلوم ہوگا نا۔ تو ظاہر ہے سارے یہودی اس کو جانتے تھے جو اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن وقت کی ضرورتیں جو تھی وہ مانے ہوئی، وہ بیچ میں آ گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کئی روایتیں بعد حدیث شریف کی کتابوں میں ملتی ہیں، بہت بڑے یہودی عالم تھے، لیکن چونکہ سچے عقیدے کے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق ایک اور آخری نبی آنے والا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی محترم ہیں جن کی پیش خبری ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، بلا تکلف ایمان لے آئے۔ تو یہود سے مراد صحیح العقیدہ، نصارہ سے مراد وہ نصارہ کا وہ گروپ جو اللہ کی توحید کا قائل ہو اور جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہو، اس لیے کہ اگر کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مان لیا تو اس سے بڑھ کے کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان والے میں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر جو صحابی ہوں گے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ عمل صالح، اور عمل صالح کرے۔ یہ عمل صالح جو ہے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں آ گئی، اور نبی کی اتباع کرنے کے پہلے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کی شریعت میں جو عمل صالح ہے وہی عمل صالح باقی رہے گا، اور پچھلی شریعتوں میں جو اعمال صالح تھے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جیسے پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی نا، نماز سب پر فرض تھی، سب امتوں پر، ان کا طریقہ کیا تھا کیا وہ الگ بات ہے، نماز ان پہ بھی فرض تھی، پچھلی امتوں پر بھی، اور اس امت مسلمہ پہ بھی فرض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ جناب موسیٰ کے طریقے پر، جناب عیسیٰ کے طریقے پر، جناب داؤد کی قوم؟ نہیں۔ اب اس شریعت مطہرہ کے بعد نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہی نماز ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اس سے ہٹ کر پرانی نمازیں جو ہیں وہ ہمارے معلومات کے لیے تو ہو سکتے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ نماز عمل صالح نہیں ہوگی۔ اس لیے مفسرین فرماتے کہ وہ عمل صالحہ جو فرمایا، اس میں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اور صرف آپ کی اتباع کرنا یہ خود بخود شامل ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہر ایسے شخص کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، بلا خوف علیہم ولا ہم، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے ہر خوف اور غم سے آزاد۔ جب بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا لفظ آتا ہے، یہ مجھے بتاؤ اس پوری آیت میں کہیں اس خوشخبری کے ساتھ آخرت کا تذکرہ ہے کیا کہ آخرت میں اس کو کوئی خوف اور غم نہیں؟ آپ کہیں نہیں بتا سکتے، بلکہ سورہ یونس کی آیت تو اس کو پورے قرآن کی اس طرح کی آیتوں کے لیے ایک اصول بیان کرتی ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جتنے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اس اللہ پر جو اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہے، حاکم حقیقی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس زمین پر ذلیل کر دے گا؟ ممکن نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مژدہ، یہ خوشخبری ایمان کے ساتھ ہے، تو اس کا اطلاق اس دنیا کی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی۔ اب یہاں پر خوف اور غم، مگر وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو سب سے زیادہ ڈر مسلمان ہی رہے ہیں، سب سے زیادہ بیچارے غمگین یہی ہے، ایسا لگتا ہے رات دن ان کو رو نہیں بیٹھنا۔ میرے بھائی، بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، ایمان وہ ایمان جسے قرآن ایمان کہتا ہے،
ایمان ہمارا بنایا ہوا نہیں، وہ ایمان جسے قرآن ایمان کہتا ہے، اس ایمان کے ساتھ کوئی بندہ بشر جو ہے وہ نہ کسی چیز سے خوف کھا سکتا ہے، نہ کبھی غمگین ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کے تقوی کو، اللہ سے ڈرنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو باقی سارے خوف سے آزادی عطا فرماتا۔ ہمارے دل میں اللہ کا وہ خوف آیا ہی نہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ ہمارا ایمان کہ قادر مطلق فاعل حقیقی، قادر مطلق فاعل حقیقی صرف اللہ، فقط اللہ، یہ ہمارا ایمان بنا ہے کیا؟ میرا بھی ایمان کمزور ہے، آپ کا بھی کمزور ہے۔ اپنے ایمان کو جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے میں خوف اور غم سے آزادی کا پروانہ اس کے اوپر صادق ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور کو اٹھا کے معلق کر دیا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا پچھلے کسی درس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی نالائق قوم تھی، آپ تورات لائے ہیں، کیا معلوم اللہ کی طرف سے ملی یا کہیں اور سے لائے، ہم چل کے دیکھنا چاہتے ہیں، کنفرم کرنا چاہتے ہیں یہ تورات اللہ کی طرف۔ طور پر 70 لوگوں کو لے گئے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے، اور ان کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ تورات مل جا رہی ہے۔ نہیں، ہم اللہ کو بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان کو ایک چنگھاڑ نے آ کے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ پچھلے بار۔ اب جب ان کو تورات عطا فرمائی گئی تو ان کا جملہ یہ تھا قالوا سمعنا وعصینا، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، قالوا سمعنا وعصینا، ہاں صاحب سن لیا، آپ جو حکم دے رہے ہیں نا سن لیا، وعصینا ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ سلام و حضرات صحابہ پر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اللہ کا سنایا تو کیا کہا حضرات صحابہ نے؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہاں حضرت ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم اس پر چل پڑیں گے، کوئی قیل قال نہیں۔ لیکن یہ بنی اسرائیل ہے، قرآن نے ان کا یہ لفظ نقل کیا کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا صاحب، ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ یہ اس میں سے فلاں حکم نکال لیجئے، فلاں حکم نکال لیجئے، فلاں حکم نکال لیجئے۔ رب تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ وہ طور کی وادی میں کھڑے ہوئے تھے، طور کا ایک بڑا حصہ اٹھا کر ان پر معلق کر دیا اللہ نے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے میرے بھائیوں، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے امر، اس کے حکم کو کیا کہنا ہے؟ طور کو اٹھا کر، ایسا نہیں کہ بائبل کے جو اسباق ہیں اس میں لکھا ہے طور سے دھواں نکلنے لگا، طور ہلنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو۔ یہ الفاظ یعنی طور کو سائبان کی طرح ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا اللہ نے، اور ارشاد فرمایا عمل کرو گے۔ گویا یہ دھمکی تھی کہ اگر عمل نہیں ہوتا تو اسی طور کو تمہارے پر گرا کے تمہاری بکنی بنا دوں گا۔ یہ وہ قوم ہے، قرآن سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے۔ ان کے اوپر طور کو، جب طور اوپر دکھا اب یہ گرا تب گرا تو ڈر کے مارے ہاں حضور مان لیں گے، کر کے دیں گے۔ کائے کے ڈر سے؟ اللہ کے ادب سے نہیں۔ میرے بھائیو اعمال نیک جو ہے نا، ابھی حافظ صاحب نے ایک آیت شریفہ پڑھی پہلی رکعت میں، سورہ فرقان کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ بالکل میں کام کیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے راتوں میں سجدے اور قیام کیا، رکوع سجدہ و قیامہ، رات کے وقت میں یہ اللہ کی محبت میں سجدے کرتی ہیں اور قیام کرتی ہیں۔ نیند کس کو نہیں اچھی لگتی؟ نیند سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بندہ مومن جو ہے اس کو نیند سے زیادہ اس کا اللہ اچھا لگتا ہے، یہ اپنی نیند کو ترک کر دیتا ہے۔
اس آیت میں کیا ہے؟ والذین یبیتون، یبیتون کا مطلب ہوتا ہے وہ راتیں گزارتے ہیں. باتا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ لوگوں کی راتیں لحاف میں گزرتی ہیں، نرم بستروں پہ گزرتی ہیں، ہیٹر میں گزرتی ہیں، اپنی آرام گاہوں میں گزرتی ہیں. اور یہ ایمان والے اللہ کی محبت میں یہ سب چیزیں تج کے اپنے رب کی محبت میں راتیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے. تو انہوں نے موت کے ڈر سے، یہ اگر طور کو ابھی جس رب نے اٹھا لیا ہے، یہ تو سمجھ میں آیا نا ان بیوقوفوں کو کہ جس رب نے طور کو اٹھا کر ہمارے اوپر سائبان بنا دیا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر گرا دے. تو اب جو عمل کا وعدہ کیا وہ اللہ کی محبت میں نہیں تھا، موت کے ڈر سے تھا. یہ خیال رکھو، عمل صالح وہ عمل صالح ہے اللہ کی محبت میں کیا جائے. اللہ سے ایسی محبت ہو. ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد، اپنے بال بچے، ان کی محبت میں اتنے اندھے ہیں کہ ہم کو حرام و حلال کا بھی خیال نہیں رہتا. یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ سے سچی محبت ہو، اور میرے بھائیو جب محبت ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ محبت جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر چیز کو آسان. تو انہوں نے جو قبول کیا وہ موت کے ڈر سے قبول کیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، رب تعالیٰ فرماتے اس کے بعد پھر تم پھر گئے، یعنی وہاں مرنے کے ڈر سے مان لیے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم نے منہ پھیر لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی نا تو تم نقصان میں پڑ جاتے، تمہارا دیوالا نکل جاتا ہے اسی دنیا میں. اب اگلی آیت میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو تم میں سے تھے، انہوں نے سبت کہتے ہیں سنیچر کو، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثناء، یوم الثلاث، یوم الرباع، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت، یہ اس طرح سے دنوں کے نام ہیں. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اتوار سنیچر بھی بولو تو چلتا ہے، گناہ کی بات نہیں ہے وہ. میں نے آپ کو بتایا تو یوم السبت جو ہے وہ سنیچر کے دن کو کہا جاتا ہے. اب جس طرح ہمارے لیے جمعے کے احکام ہیں، اور واہ ہمارا جمعہ کیا پابندی کرتے ہیں. بڑا حصہ امت کا جو ہے وہ دیکھتے رہتا ہے امام صاحب خطبے کے لیے جب کھڑے ہوں جب چلیں گے. اس کی اور بہت سارے وجوہات بھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کو جمعے کی اہمیت ہی نہیں معلوم. جمعے کے احکام پہلی اذان سے شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہم کو بتائے کیسی ہو گائے. پگلا پن ہے نا یہ، گائے کیسی رہتی ہے. یہ سوال دیکھو ان کا، گائے کیسی رہتی ہے؟ گائے رہتی ہے. جب اللہ نے حکم فرمایا تھا ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے پکڑتے بسم اللہ اکبر کر دیتے. لیکن زیادہ اگاؤپن جو ہے نا، ہوشیاری، وہ ایسے ہنگ پہ آتی ہے. ایک گائے کوئی بھی پکڑ کے، میں تو بولتا لنگڑی لولی کیسی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے بات ہو جاتی. رب نے کیا فرمایا تھا؟ ایک گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو وہ اپنے آپ کو بہت متقی پڑھے، اللہ پاک آپ بولتے بولو کیسی گائے ہونا، یعنی یہ بدتمیزی کا انداز، بولو کیسی گائے ذبح کریں، یہ انداز تھا ان کا. ان کا آپ اللہ سے پوچھئے ہم کو بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. کہتے موسیٰ نے فرمایا جب پوچھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو نہ بچیا ہو، مطلب ایک دم جوان عمر. اب یہ اوان بین ذالک، اوان کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، یعنی نہ بوڑھی نہ ایک دم کم عمر، بلکہ بالکل جوان گائے ہونا چاہیے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کر ڈالو جو حکم دیا گیا ہے، زیادہ پوچھ پرچھ مت کر رہے مسئلے میں، جتنا بولو تک کرنا. بتا دیا نا اللہ پاک نے جوان، اب جوان گائے لے کر آ. پھر انہوں نے کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے ہم کو اس کا رنگ بتا دیں. گائے عام طور سے سفید گائے جو ہے وہ عام طور سے رہتی ہے، رنگین گائے تو ڈھونڈنا مسئلہ ہوتا ہے نا. تو جب اللہ نے کوئی رنگ نہیں فرمایا تھا، انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو؟
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو زرد اور زرد بھی فاقع گہری زرد رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، اور اتنی چمکتا ہوا رنگ ہو کہ تسر الناظرین دیکھنے والے، ہاں یہ تسر الناظرین جو ہے نا دیکھنے والے کو سرور آ جائے، اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اتنی چمکدار رنگ گہرا زرد ہونا کہ دیکھنے والے کیا رنگ ہے اس کا۔ یہ سارا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے یہ ان کی ہوشیاری ہے، کیسا رنگ ہو، کیسی عمر ہو، کیا ہو، یہ پوچھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جواب آ رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ ہم ایک بار اور دعا کر لیجیے حضرت موسیٰ، ذرا اور اللہ بتائیں کہ کیسی ہو، اتنا بتا دیے، ایسی عمر ہونا، ایسا رنگ ہونا، سب بتا دیے، اور بتاؤ، یعنی اور اس میں کیا کیا شرائط پوری کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے ہونا جو نہ کبھی کھیتی کے جوتنے میں کام لی گئی ہو، نہ پانی کی سینچائی میں کام لی گئی ہو، مسلمہ بالکل سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک، لا شیۃ فیہا، اس پہ ایک داغ بھی نہیں ہونا۔ مجھے بتائیے ایسا جانور تلاش کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ ایسا جانور جس پہ ایک داغ نہ ہو، پوری گہری زرد رنگ کی، اس کو کبھی کام میں نہ لیا گیا ہو، مطلب اس کی تفصیل کس کو کون بتائے گا؟ اس کا مالک بتائے گا جہاں سے اس کو خریدا جائے گا۔ میں نے اس سے کبھی زمین نہیں جوتا، اس سے میں نے کبھی پانی نہیں کھینچا، کبھی میں نے اس سے کوئی کام نہیں کرایا، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کو ناز نخرے سے پال رہا ہوں، اتنی ساری شرائط۔ پھر فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح کیا انہوں نے، کرتے ہوئے دکھ نہیں رہے تھے۔ اس کا معنی مسائل میں جتنا زیادہ انہوں نے پوچھ پرچھ کی اتنا زیادہ ان کی گردن پھنسی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کو اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا تھا، ان کو اتنا سادہ مزاج بنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو جاتے، پوچھ پرچھ کبھی کرتے ہی نہیں تھے۔ اس وجہ سے دین ہمارا اتنا آسان ہے۔ یہ جو فقہی مسائل کو جو بات میں اس کا استنباط کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اگر زیادہ پوچھ پرچھ ہوتی تو سب تفصیل آ جاتی، لیکن وہ اتنے نیک، اتنے صالح حضرات صحابہ، یا اتنے کہنا چاہیے کہ اتنے سیدھے سادھے اور اتنے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار اور فرما بردار کہ جو حکم آیا اس پر عمل کر ڈالا، جیسے نبی کو کرتے دیکھا، اس میں زیادہ پوچھ پرچھ نہیں کیا۔ اس کی برکت سے یہ دین ہمارا اتنا آسان ہے۔ یعنی اس کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے ان مقدس ارواح کو جاتا ہے جن کو حضرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے جن کو پسند کیا وہ بھی اس شان کے لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی شان میں کوئی توہین نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین اللہ کی توہین۔ آدمی کہاں جائے گا سوچ لیجیے۔ بس میرے بھائیو، یہ رکوع پورا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ آپ کا مجلس تعلیم القرآن، یہ ایک ہمارے جو اپنا مدرسہ چھوٹا سا چلتا ہے ناگپور ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں، اس کے بازو کی عمارت لینے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے، اور وہ کروڑوں میں ہے۔ میرے بہت ادب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس میں اپنے حسب استطاعت تعاون فرمائیں۔ جو کچھ آپ اللہ کے خرچ میں کریں گے، وہ راستے میں خرچ کریں گے، وہ جوں کا توں نہیں، جوں کا توں کیا ہے، وہ اللہ کی شان اور عظمت کے اعتبار سے ملے گا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کمائی کا 1 روپیہ دیا، ہماری استطاعت 1 روپے کی تھی نا، وہ اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے 2 بات۔ ایک وہ خرچ ہوتا ہے جو خرچ کیا گیا فوراً استعمال ہو گیا،
دوسرا خرچ وہ ہوتا ہے جو ثواب جاری رکھتا ہے کہ اس خرچ کے اثرات جب تک باقی رہیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، اس طرح سے جو تعمیرات ہیں، اور کنواں کہیں بنا دیا یا کوئی رفع عام کا کام کیا، یہ ثواب جاریہ کے آئٹمس ہیں، اور اس طرف آدمی نے خاص طور سے توجہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہمارے رضوان بھائی ہیں، حاجی فیاض صاحب ہیں، اور دوسرے فیاض صاحب ہیں، ہمارے ماسٹر صادق صاحب ہیں، یہ حضرات جو ہیں، یا ہمارے مشیر میاں ہیں، ان حضرات سے آپ رابطہ کریں، ان کے پاس بک وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اور جتنا ہو سکے آپ کے استطاعت میں اس کو کیجیے، اس لیے کہ وہ ایک چیز بن جائے گی تو انشاءاللہ ہم تو چلے جائیں گے، معلوم نہیں کب پکے پھل ہیں، معلوم نہیں کب گر جائیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا جو رقم رہے گی اس کا اجر و ثواب، بلکہ پھر ہم کو احساس ہوگا کہ کاش کچھ زیادہ کر دیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کام کو آسان فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ ہمیں اطاعت کا جذبہ پیدا عطا فرما دے۔ اللہ اپنی اور اپنے نبی کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ اپنی تیری رضا کے لیے تیری چاہت میں آنسو بہانے والا بنا دے۔ اللہ تیری محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ اللہ تیرے لیے تڑپنے والا جسم عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ۔